اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ البقرہ کی الحمدللہ 105 آیات کمپلیٹ ہو گئی، اور اب آج آیت نمبر 106 سے لے کر 112 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ آیت نمبر 106 کا ترجمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے یا اس کے نسخ کو تاخیر میں نہیں ڈالتے، مگر یہ کہ اس کی جگہ اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی آیت لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے؟ بے شک۔ آیت نمبر 107، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت خدا کے لیے ہے، اور خدا کے علاوہ تمہارا کوئی سرپرست اور یار و مددگار نہیں ہے؟ بے شک۔ ان آیات میں بھی مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کی سازشوں اور وسوسوں سے متعلق گفتگو کی گئی ہے کہ کبھی تو وہ مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ دین تو یہودیوں کا دین ہے، اور کبھی کہتے تھے کہ قبلہ تو یہودیوں ہی کا قبلہ ہے، اسی لیے تو تمہارا پیغمبر ہمارے قبلے یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ لیکن جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا اور اس اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 کے مطابق مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اب وہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، تو اب یہودیوں کے پاس پہلے والی بات تو نہیں رہی، یعنی اب وہ دانا تو نہیں دے سکتے تھے، لیکن وہ نئی بات لے آئے، نیا راگ الاپنے لگے اور کہنے لگے کہ اگر قبلہ اول صحیح تھا تو یہ دوسرا حکم کیا ہے، اور اگر دوسرا حکم صحیح ہے تو پھر تمہارے پہلے اعمال باطل ہیں۔ قرآن ان آیات میں ان کے اعتراضات کا جواب دیتا ہے اور مومنین کے دلوں کو روشن کرتا ہے اور تسلی دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم کسی حکم کو منسوخ نہیں کرتے یا اس کی تنسیخ کو تاخیر میں نہیں ڈالتے، مگر اس سے بہتر یا اس کے جیسے کوئی دوسرے حکم کو اس کی جگہ پہ نافذ کر دیتے ہیں۔ اور ظاہری سی بات ہے کہ خدا چونکہ پوری کائنات کے اوپر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، لہٰذا اس کے لیے کام کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ تو کیا تم نہیں جانتے ہو کہ خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ پھر اس کے بعد والی آیت میں اور اسی چیز کی تاکید کی گئی ہے کہ کیا نہیں جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمینوں کی حکومت خدا کے لیے ہے، یعنی کہ وہ حق رکھتا ہے کہ مصلحتوں کے مطابق اپنے احکامات میں کسی بھی قسم کا تغیر اور تبدل کر سکے، اس کو چینج کر سکے، اور اپنے بندوں کی مصلحتوں سے وہ زیادہ آگاہ ہے، وہ ان کے زیادہ قریب ہے، وہ سارے معاملات کو زیادہ سمجھتا ہے، اسی کے حکم سے سارا نظام کائنات چل رہا ہے، اس سے بہتر کوئی کیا جان سکتا ہے؟ اور کیا تم نہیں جانتے ہو کہ خدا کے علاوہ تمہارا کوئی سرپرست یار و مددگار بھی نہیں ہے؟ یعنی صرف خدا ہے کہ جو تمہارا سہارا ہے، تمہارا سرپرست ہے، تمہارا یار و مددگار ہے، اس کی مدد کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے، صرف اسی کی مدد شامل حال رہتی ہے جو زندگی کے تمام معاملات انسان کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ قرآن کا یہ والا جملہ ان لوگوں کے لیے خاص طور سے تنبیہ ہے کہ جو خدا کے علاوہ اپنے لیے سہاروں کا انتخاب کرتے ہیں کہ ہمیں یہ سہارا مل جائے، ہمیں وہ سہارا مل جائے۔ خدا کی ذات سے توکل کے حوالے سے ان کا جو ہے وہ حساب کتاب نہیں ہوتا، یعنی ان کا کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی ہے کہ ہم کو صرف خدا کی ذات کے اوپر توکل کرنا چاہیے، اس سے اپنی مدد طلب کرنا چاہیے، اس کے آگے عبادات کر کے اپنی مشکلات کی آسانی کے حل کے لیے اسی سے درخواست کرنی چاہیے، بلکہ وہ دنیاوی سہارے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کو وہ ہماری مدد کر دے تو ہم کو سہارا مل جائے، وہ کر دے تو ہم کو سہارا مل جائے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، صرف خدا کی ذات ہے کہ جو ہر مشکل میں انسان کی مددگار ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ خدا ڈائریکٹ آ کے تو نہیں مدد کرتا، وہ کسی کو وسیلہ بناتا ہے، تو وسیلہ خدا بناتا ہے۔ وہ وسیلے کا خیال ذہن میں رکھنا کہ پروردگار سے مانگ رہے ہیں، اس پہ بھروسہ کر رہے ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کے معاملات کی آسانی کے لیے تو بہترین راستے کھول دے، تو بہترین راستے کھولنے والا ہے۔ اب وہ جب راستے کھولے گا تو یقینی طور پہ کسی نہ کسی کو وسیلہ بنائے گا، لیکن یہ ذہن میں تصور کہ نہیں خدا سے کی طرف اس قسم کا کوئی خیال نہیں اور بندوں کی طرف اس قسم کا خیال کہ وہی ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے، وہی ہے جو ہمارے اس وقت ہمیں مشکلوں سے نکال سکتا ہے، یہ چیز ہے، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ یہ شرک میں بھی آتی ہے۔ تو پروردگار عالم کی ذات جو ہے وہی ہر ایک کی سرپرست ہے، وہی ہماری سرپرستی کر رہا ہے، وہی ہماری مدد کر رہا ہے، جو ہماری زندگیاں الحمدللہ قائم ہے، جاری اور ساری ہیں، سارے معاملات زندگی
اچھا، اب یہ نسخ اور منسوخ کی ذرا سا تشریح کر دی جائے، تفصیل، تاکہ سب کی سمجھ میں بات آسانی کے ساتھ آ جائے۔ احکامات شریعت میں نسخ جائز ہے، اور لغت میں اصل میں ڈکشنری میں نسخ کے معنی کیا ہے، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے۔ ڈکشنری میں نسخ کے معنی ہے ختم کرنا اور زائل کر دینا، اور شریعت کے حوالے سے نسخ ایک حکم بدل کر اس کی جگہ دوسرا حکم نافذ کرنے کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر، ہجرت کے 16 مہینے کے بعد، 16 منتھس بعد، مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی 16 مہینے بعد تک، اور اس کے بعد قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا، اور انہیں یہ پابند کیا گیا کہ اب نماز کے وقت کعبے کی طرف رخ کیا کریں۔ پھر اسی حکم کی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 15 میں بدکار عورتوں کی سزا کے سلسلے میں حکم دیا گیا تھا کہ 4 گواہوں کی شہادت پر انہیں گھر میں بند کر دیا جائے، یہاں تک کہ وہ مر جائیں یا خدا ان کے لیے کوئی اور راستہ مقرر کر دے۔ یہ آیت سورہ نور کی آیت نمبر 2 سے منسوخ ہو گئی، اور اس آیت کی روح سے، مطلب سورہ نور کی آیت نمبر 2 کی روح سے، ان کی سزا 100 تازیانے مقرر کی گئی۔ تو اس موقع کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے اس مقام پہ، اور سوالات بھی لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں کہ اگر پہلا حکم مصلحت کا حامل تھا تو پھر اسے منسوخ کیوں کیا گیا؟ مطلب اگر پہلا حکم صحیح تھا تو کیوں اس کو منسوخ کیا، اور اگر اس میں مصلحت نہیں تھی تو ابتدا میں کیوں نافذ کیا گیا؟ اب دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ اگر ابتدا ہی سے ایسا حکم نازل ہوتا کہ تنسیخ کی ضرورت نہ پڑتی، بدلنے کی ضرورت نہ پیش آتی، تو کیا حرج تھا؟ تو ان سوالات کے جوابات علماء اسلام نے اپنی کتابوں میں بہت سارے دیے۔ مثلاً ہم یہ جانتے ہیں، یعنی کہ ان کے سوالات اور اس سوال اور ان کے جوابات کی روشنی میں جو مختصراً انہوں نے بیان کیا ہے کچھ اس طریقے سے کہ ہم جانتے ہیں کہ زمانے کے اور علاقے کے لحاظ سے، کہ جہاں جہاں انسان رہتا ہے، انسان کی ضروریات جو ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں۔ ایک دن ایک چیز جو ہے وہ اس کے لیے بہتر ہوتی ہے، لیکن دوسرے دن وہی چیز، چونکہ حالات بدل گئے ہوتے ہیں، وہی چیز اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے ایک دن ایک دوا بیمار کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے اور ڈاکٹر اس کے استعمال کا اس کو حکم دیتا ہے، جبکہ دوسرے دن بیمار کی جب طبیعت کچھ بہتر ہوتی ہے اور وہ تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے ڈاکٹر اس کی دوا جو ہے وہ بدل دیتا ہے اور اس دوا کو روک کے دوسری دوا شروع کرا دیتا ہے۔ یا ایک دوا اثر نہیں کر رہی ہوتی ہے اور بیماری بڑھتی جا رہی ہوتی ہے، تو اس دوا کو روک کے دوسری دوا استعمال کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ایک وقت، اس وقت تو انسان کے لیے بہت بہتر ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اگلے ہی دن یا کچھ دنوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد حالات کے حساب سے، زمانے کے حساب سے اس پروگرام میں اس چیز کو چینج کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اسی انداز میں پروردگار کے احکامات میں حالات اور واقعات کے حساب سے اس وقت جب پیغمبر تھے اور جب قرآن نازل ہو رہا تھا، تو اس وقت، اس کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اس وقت تک اس میں آیات میں کچھ آیات ہیں کہ جن کو نسخ کیا گیا، جن کی تنسیخ کی گئی۔ اب یہ چیز ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو احکامات الہی کی روٹس ہیں، جڑیں ہیں، یعنی کہ جو واجبات ہیں، وہ چیزیں جو ہیں جیسے توحید ہے مثال کے طور کے اوپر، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چینج نہیں ہوتی ہے، تبدیلی نہیں ہوتی ہے، لیکن کسی چیز کے بارے میں کوئی حکم ہوتا ہے اور وہ مصلحت کے حساب سے اس وقت چینج، جیسے کہ مثال کے طور کے اوپر سورہ نور کی آیت کے بارے میں بھی بیان کیا گیا، اور یہ بیت المقدس یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے بارے میں۔ اس کے بعد آیت نمبر 108، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح کے نامعقول سوال کرو کہ جو اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے، اور اس کے بہانے سے ایمان لانے سے روگردانی کرو؟ جو شخص ایمان سے کفر کا تبادلہ کرے اور ایمان کی بجائے اسے قبول کر لے، وہ عقل اور فطرت کی راہ مستقیم سے گمراہ ہو چکا ہے۔ اب اس آیت کی شان نزول کے بارے میں ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ وہب بن زید اور رافع بن ہرملہ رسول خدا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ خدا کی طرف سے کوئی خط ہمارے نام پیش کیجیے تاکہ ہم اسے پڑھ کر ایمان لے آئیں، یا
ہمارے لیے نہریں جاری کر دیجیے تاکہ ہم آپ کی پیروی کرنے لگیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عرب کے ایک گروہ نے پیغمبر اکرم سے اسی طرح کے تقاضے کیے جیسے یہودیوں نے حضرت موسیٰ سے کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ظاہر بظاہر خدا کی نشاندہی کراؤ کہ ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور ایمان لیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک گروہ پیغمبر اکرم سے تقاضا کر رہا تھا، عرب کا گروہ تھا، کہ ان کے لیے ایک مخصوص درخت مقرر کر دیں تاکہ وہ اس کی پرستش کر سکیں، جیسے کہ بنی اسرائیل کے جاہلوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک بت مقرر کر دیں جیسے بت پرستوں کے پاس ہے۔ تو یہ آیت جو ہے ان لوگوں کے جواب میں نازل ہوئی۔ اس آیت کے مخاطب اگرچہ یہودی نہیں ہیں بلکہ کمزور ایمان والے مسلمان یا مشرکین ہیں، لیکن یہ آیت یہودیوں کی داستان سے غیر متعلق بھی نہیں ہے۔ قبلے کی تبدیلی کے بعد کی بات ہے کہ کچھ مسلمانوں اور مشرکین نے یہودیوں کے پروپیگنڈے کے زیر اثر پیغمبر اکرم سے چند یہ بے محل اور نامعقول تقاضے کیے تھے، تو پروردگار عالم نے انہیں ایسے سوالوں سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے وہی نامعقول سوالات کرو، وہی نامعقول تقاضے کرو کہ جو اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے، تاکہ ان بہانہ سازیوں سے ایمان سے رخ پھیر سکو۔ یہ بہانے ہی تو ہوئے۔ اگر انسان دل سے یقین کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے تو اس قسم کی فضول باتیں نہیں کرتا۔ اور چونکہ ایک طرح سے یہ ایمان سے کفر کا تبادلہ ہے، یعنی ایمان سے کفر کی طرف جانے والی باتیں، لہٰذا مزید فرمایا گیا کہ جو شخص ایمان کے بجائے کفر کو قبول کرے وہ راہ مستقیم سے گمراہ ہو گیا ہے۔ اور معجزات جو ہیں یہ کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے کہ جب جو چاہے کہ بھائی اس وقت ہمیں یہ معجزہ دکھا دیں وہ فوراً دکھا دیا جائے دوسرا۔ یہ تو معجزات صرف اس حد تک ہوتے ہیں کہ پیغمبروں کے کلام کی سچائی کو سمجھا جا سکے، اس کی طرف سے اطمینان حاصل کر دیا جائے۔ اور پیغمبر اکرم اس سے پہلے ان کو کافی معجزات دکھا بھی چکے تھے۔ تو یہ بالکل نامعقول ان کی ڈیمانڈز تھیں کہ مثلا خدا کو آنکھ سے دیکھنا یا بدھ بنا کر دینا یا کسی درخت کو مقرر کر دینا کہ اس کی پوجا کریں۔ تو قرآن ان تمام لوگوں کو یہ تنبیہ کرنا چاہ رہا ہے کہ اگر تم اسی طریقے کے نامعقول تقاضے کرتے رہو گے تو پھر تمہارے سر پر بھی وہی عذاب آئے گا جو قوم موسیٰ کے سر کے اوپر آیا تھا۔ لہٰذا ان ساری چیزوں کو، ان فضولیات کو اپنی زندگی سے نکال دو۔ اس کے بعد آیت نمبر 109، بہت سے اہل کتاب اس حسد کی بنا پر جو ان کے وجود میں جڑ پکڑ چکا ہے یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اسلام اور ایمان کے بعد پہلی حالت کی طرف پھیر لے جائیں، حالانکہ ان پر حق مکمل طور پر واضح ہو چکا ہے۔ تم انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا فرمان جہاد یقیناً خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، بے شک۔ آیت نمبر 110، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور ان دو ذرائع سے اپنے معاشرے کی روح اور جسم کو طاقتور بنا لو، اور جان لو کہ ہر کار خیر جو اپنے لیے دار آخرت کی طرف آگے بھیجتے ہو اسے خدا کے ہاں موجود پاؤ گے، خدا تمہارے اعمال سے آگاہ ہے، بے شک۔ بہت سے اہل کتاب ایسے تھے کہ صرف اس کے اوپر بس نہیں کرتے تھے کہ خود دین اسلام قبول نہیں کریں، بلکہ انہیں اصرار تھا کہ مومنین بھی اپنی ایمان سے واپس پلٹ آئیں، اور اس کا سبب حسد کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اسی لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا سبب وہ حسد ہے کہ جو ان کی اپنی طرف سے ہے۔ تو بعض اوقات حسد کا مقصد تو ذاتی غرض ہوتی ہے لیکن اسے دین کا رنگ دے دیا جاتا ہے۔ یہاں جو حسد ہے اس میں تو یہ پہلو بھی نہیں بلکہ فقط ذاتی غرض پر مبنی ہے، یہ کہ بس ہم نہیں ایمان لا رہے ہیں تو یہ بھی ایمان نہ لائیں، اور اگر یہ ایمان لے آئیں تو واپس اپنی حالت کے اوپر آ جائیں، یہ کیوں ایسے رہیں۔ تو اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے پر حق مکمل طور پر واضح ہو چکا ہے۔ حق کو واضح ہونے کے باوجود وہ خود بھی اس کو قبول نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی چاہتے ہیں کہ اس سے واپس آ جائیں۔ تو قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے کہ تم انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا فرمان بھیجے، یقیناً خدا ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ تو در حقیقت یہ حکم جو ہے مسلمانوں کو یہ ایک تکنیکی حکم ہے کہ ان مخصوص حالات کے حوالے سے جو اس وقت تھے، عفو و درگزر جو ہے وہ بہت ہی ضروری اور ایک ایسا ہتھیار ہے کہ اس سے مسلمان اس وقت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور وہ اپنے معاشرے کی اصلاح میں لگے رہیں اسی طریقے سے اور فرمان خدا کا انتظار کریں۔
بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں فرمان سے مراد جو ہے وہ جہاد ہے، جو کہ اس وقت تک نازل نہیں ہوا تھا جس کا حکم، اور اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ لوگ ابھی ہر پہلو سے اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو معاف کرنے کا حکم، عفو درگزر کا حکم اس وجہ سے بھی دیا گیا تاکہ اگر دشمن اصلاح کے قابل ہے تو اس کی اصلاح ہو جائے۔ دوسرے لفظوں میں دشمن کے مقابلے میں شروع میں کبھی سخت گیری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ اخلاقی اسلامی اخلاق کا بہت ضروری حصہ ہے کہ پہلے عفو درگزر سے کام لیا جائے، معاف کر دیا جائے، اور اگر وہ مؤثر نہ ہو تو پھر سختی کی جائے۔ اس کے بعد کی آیت میں مومنین کو دو اہم اصلاحی احکامات دیے گئے ہیں، ایک نماز کہ جو انسان اور خدا کے درمیان رابطہ مضبوط کرتی ہے، اور دوسرا زکوٰۃ کے جو معاشرے کے افراد کے لیے ایک دوسرے کی طرف سے جو امداد ان کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے ان کے روابط بڑھتے ہیں، اور یہ دونوں جو امور ہیں وہ دشمن کے اوپر کامیابی کے لیے بہت ضروری ہیں کہ ایک طرف پروردگار عالم کی عبادت کی جائے، نماز کو قائم کیا جائے، اور زکوٰۃ سے جو مستحق لوگ ہیں ان کی مدد کر کے ان کو بھی مضبوط بنایا جائے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ان دو ذرائع سے اپنی روح اور جسم کو طاقت بخشو۔ پھر مزید فرمایا گیا کہ یہ خیال نہ کرو کہ جو نیکی کے کام تم کرتے ہو، یعنی کہ جو مال تم راہ خدا میں خرچ کرتے ہو، وہ آج تم نے خرچ کیا تو تمہارا مال ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو بھی نیکیاں تم آگے بھیجتے ہو وہ خدا کے یہاں جب آخرت میں پہنچو گے اس کی بارگاہ میں تو وہ ساری نیکیاں تمہیں وہاں پر موجود ملیں گی، کیونکہ خدا تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے تمہارے ظاہر کو بھی تمہارے باطن کو بھی کہ تم کون سا عمل خدا کے لیے انجام دے رہے ہو، کون سا اس کے غیر کے لیے انجام دے رہے ہو، تمہارے عمل میں کتنا خلوص ہے، تمہارا کوئی بھی عمل جو ہے وہ کس منزل کے اوپر فائز ہے، خلوص کے اسی اعتبار سے اس کا اجر جو ہے وہ تم کو ملتا ہے۔ مثلا انسان جب صدقہ دیتا ہے، پروردگار عالم کی راہ میں دیکھتا ہے، اپنے نقصان سے بچتا ہے، اس دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اس کو، اور پروردگار عالم اس صدقے کی پرورش جو ہے وہ اونٹ کی طرح کرتا ہے، اور وہ یہاں کا دیا ہوا تھوڑا سا صدقہ ہمیں آخرت میں کوہ احد کے پہاڑ کے جتنا بڑا ہو کر ملے گا، تو وہ تو ہمارے عمل کو ہمارے خلوص کے مطابق بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو جو بھی یہاں کیا وہ ہاتھ سے نہیں گیا، بلکہ وہ خزانہ پروردگار میں جمع ہو گیا۔ اور یہی وہ موقع تھا کہ ایک مرتبہ جب امام رضا علیہ السلام نے 9 ذی الحجہ کو اپنے گھر کا سارا سامان راہ خدا میں دے دیا تاکہ غریب اور عوام بھی سب اس میں شامل ہو سکیں عید کی خوشیوں میں، تو اس وقت فضل بن سہل کہ جو اس وقت وزیر مملکت تھا، تو اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ انسان جو ہے سارا کا سارا مال دے دے اور آپ خود نقصان میں رہے، تو خسارے میں رہے۔ تو امام نے فرمایا تھا کہ بھائی تجھے خسارے کا اور فائدے کا فرق ہی نہیں معلوم، تیری نظر میں جو ہاتھ سے نکل جاتا ہے، جو دے دیا جاتا ہے، وہ خسارہ ہوتا ہے، میری نظر میں جو خزانہ پروردگار میں جمع ہو جاتا ہے اسے خسارہ نہیں بلکہ فائدہ کہتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم جو دیں گے وہ ہمیں ہمارے ہی اپنی ہی ذات کے لیے فائدہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 111، وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ ہرگز کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ تو صرف ان کی تمنا ہے، کہیے کہ اگر سچے ہو تو اس دعوے پر اپنی دلیل پیش کرو۔ آیت نمبر 112، جی ہاں، جو بھی خدا کے سامنے سر تسلیم خم کر لے اور نیکوکار ہو تو اس کا اجر اس کے پروردگار کے پاس مسلم ہے، ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، لہذا جنت اور سعادت کسی خاص گروہ کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ اب ان آیات میں بھی پروردگار عالم یہودی اور عیسائیوں کے بہت ہی فضول اور نامعقول دعوے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور اشارہ کر کے ان کو دندہ شکن جواب دے رہا ہے کہ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ یہود و نصارہ کے علاوہ ہرگز کوئی شخص جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، داخل ہوگا ہی نہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ صرف ان کی تمنا ہے، یہ صرف ان کی آرزو ہے، یہ صرف ان کی خواہش ہے۔ ان سے کہ پھر رسول اللہ کو مخاطب کر کے قرآن کہہ رہا ہے ان سے کہیے کہ اگر تم اپنے بات میں سچے ہو تو پھر اپنی دلیل پیش کرو کہ کس طریقے سے، کس دلیل کی بنا پر، کس دعوے کی بنا کے اوپر تم یہ بات کر رہے ہو
کہ ہم ہی صرف جائیں گے جنت میں، صرف یہود و نصارہ اور کوئی نہیں جا سکتا، تو حقیقت ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں اس دعوے کے لیے. یہ تو صرف ان کا خواب و خیال ہے کہ جو ان کے سروں کے اوپر سوار ہے، یہ ان کی خوش فہمیاں ہیں کہ جنت میں داخل ہونے کا صرف وہی داخل ہونے کے حقدار ہیں. جنت میں داخل ہونے کا جو اصل حقیقی قانون ہے کہ جس کے اوپر عمل کر کے انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے، وہ اگلی آیت میں پروردگار عالم نے واضح کر دیا ان کے سامنے کہ جو خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرے اور نیکوکار ہو، اس کا اجر و ثواب اس کے پروردگار عالم کے یہاں پر ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اس روز نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، اور وہ سیدھے جنت میں داخل ہوں گے. ان کو کوئی جنت کی ثواب سے ان کے محروم نہیں کر سکتا، کیونکہ جنت کا اجر و ثواب کسی بھی گروہ کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ ان کے لیے ہے کہ جن میں دو شرطیں پائی جاتی ہیں. سب سے پہلے یہ کہ وہ حکم کے سامنے سر تسلیم خم کریں، یعنی جو بھی احکامات پروردگار عالم کی جانب سے آئے ہیں ایمان کے بارے میں، توحید کے بارے میں، یعنی ایمان اور توحید تو مکمل طور پر اس کے اوپر ان کے قدم جمے ہوئے ہیں اور جتنے بھی احکامات پروردگار عالم کی جانب سے آئے ہیں وہ بغیر چوں چرا کے، بغیر کسی خامخواہ کی باتوں کے اس کو قبول کریں کہ یہ حکم ہمارے رب کی طرف سے. دوسری بات یہ کہ ان کے ایمان کے آثار جو ہیں ان کے عمل اور ان کی نیکیوں کی صورت میں، نیکیوں کی انجام دہی کی صورت میں ظاہر ہوں. وہ سب کے سب نیک کام کریں، ان کی زندگی کے ہر عمل میں نیکیاں نظر آئیں، کسی کے لیے برائی نہ ہو، کسی کے لیے تعصب نہ ہو، کسی کے لیے برا نہ سوچے، کسی کے لیے دل میں حسد نہ ہو، کسی کے لیے دل میں بغض نہ ہو، کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، کسی کے دل کو دکھانے کی کوشش نہ کرے، کسی کی غیبتوں میں نہ مصروف رہے، کسی کے اوپر بہتان نہ باندھے. مطلب کتنی ایک لمبی لسٹ ہے جو آپ بیان کرتے چلے جائیں کہ یہ ہر گناہ سے، ہر بری چیز سے، جس چیز سے اللہ نے منع کیا اپنے آپ کو بچائے، اور جس چیز کی طرف اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ انجام دو تو اس کو انجام دے. ایسے لوگوں کے لیے جنت مخصوص ہے. پروردگار عالم سے ہم دعا کرتے ہیں یہاں پر اس موقع پہ کہ ہم سب کو اپنے احکامات کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. دنیا میں، زندگی میں اپنی نیکیاں ہمارے ہر عمل میں نیکیوں کو قرار دے، اور ہم اپنی بھی کوششیں کریں اور کوشش کر کے اپنے رب سے مدد مانگیں کہ تمام کاموں میں ہم کو ہدایت اور ایمان کی منزل کے اوپر ثابت قدم رکھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.